جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ڈاکٹر روبینہ شفیع آپ کے ساتھ جدید طرز فکر میں مخاطب ہوں۔ آج پروگرام جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ بیسیکلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو انسان بنایا ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں بنایا جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کسی جوہڑ میں رینگتا ہوا کیڑا ہوتے، کوئی سانپ ہوتے، اور وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جنگلی جانور بنا دیتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ الحمدللہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور پھر اس نے ہمیں اپنی پہچان دی، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے یا عیسائی کے یا کسی ہندو کے گھر پہ، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور سب سے زیادہ شکر کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود بھی گنواتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ الرَّسُولَ مِنْهُمْ، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہت عزت کی بات یا احسان کیا مومنوں پر، وہ یہ کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پر کیا اور ہمیں امت مسلمہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھایا ہے، تو اس کے بعد ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے جو کتاب اس نے ہمیں دی ہے ہم اس کی سمجھ حاصل کریں اور اس کے لیے مختلف راہیں اپنائیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ثابت کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ہم اللہ کا مخلوق ہوتے ہوئے، اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے کیا اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک انسان اور تمام مخلوقات کا جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ بیسک انسٹنکٹس، اس کو جبلت کہتے ہیں، وہ تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، جس میں کھانا پینا سونا جاگنا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر پیدا کیا۔ اور وہ دین فطرت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا، کہ ایک انسان جو ہے وہ صرف کھانے کے لیے نہیں جیے گا، پینے کے لیے نہیں جیے گا، سونے کے لیے نہیں جیے گا، بچے پیدا کرنے کے لیے، ریپروڈکشن کے لیے نہیں جیے گا، کیونکہ اس کی زندگی اس سے کچھ آگے اور بالاتر ہوگی، اور وہ ہوگی مقصد کے تحت جینا۔ کیونکہ پرندے بھی، جانور بھی، اور ہر مخلوق آپ دیکھیں کھاتی پیتی اور ریپروڈکٹیو سسٹم سے گزرتی ہے، اسی لیے وہ زندہ ہے۔ لیکن انسان اور باقی مخلوقات کا فرق اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے سب سے بڑا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی۔ اب عقل جو ہے وہ انسان کی اندر ایک ایسی کیپیبلٹی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس عقل کو، جس کو ہم آج کی دنیا میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، تو عقل مند عام طور پر ہم کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ذرا پڑھے لکھے ہوں، یا جو لوگ مال زیادہ کما سکتے ہوں، یا جو لوگ دنیا میں ترقی کر سکتے ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خالق حقیقی نے جب ہمیں انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس نے عقل مند کن لوگوں کو کہا ہے؟ کیونکہ جب تک خالق کی نظر سے کسی کو نہیں دیکھا جائے گا تب تک مخلوق یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عقل مند کن کو کہتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عقل مند کہتا ہے ان الذین یذکرون اللہ قیاما، بلکہ اس سے بھی پہلے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک وہ لوگ جو دن اور رات کے آنے میں اور ان کے اختلاف میں اور اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہی اصل میں عقل مند ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اپنی عقل کے تقاضوں کو آج اگر ہم جانچیں تو کیا ہم اللہ کی بنائی ہوئی تمام کائنات کے اندر اس کی دی ہوئی تمام نشانیوں کو، جو اس نے ہمیں نعمتوں کی صورت میں بھی دی اور رحمتوں کی صورت میں بھی دی، کیا ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیونکہ جب تک غور و فکر کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تب تک انسان عقل کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ عقل جو انسانی دماغ کی ایک پیداوار ہے، بلکہ انسان کا ذہن جو ہے، انسان کا جو دماغ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کا ایک حصہ رکھا، انٹیلیجنس کا حصہ رکھا، ذہانت جس کو کہا جاتا ہے۔
اس دماغ کی بنیاد پر ہمیں تمام مخلوقات کی نسبت اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اگر اس دماغ کا حساب لگایا جائے کہ اس کا جو ایریا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر دنیا میں اگر دماغ جیسی چیز میں ہم کمپیوٹر، ایک میگا کمپیوٹر بنائیں تو وہ ٹریڈ سینٹر جو تھا اس کے برابر اس کا سائز بن جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا جو ہے کمپیوٹر بنانا پڑے اگر اس دماغ جتنی ایکٹیویٹیز اس سے کروائی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی دین ہے کہ اس نے اتنا بڑا کمپیوٹر اتنے سے ہمارے دماغ کے اندر سمو دیا، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز کو نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر رائٹ اینڈ رانگ کو بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ قوت فیصلہ دیا، قوت گہرائی دی، ڈیپتھ آف انالیسس دی، اور پھر صحیح اور غلط کا درمیان میں فرق کرنے کی طاقت دی، پھر اس کو انیشیشن آف ایکشن کے ہم اسی دماغ کے ذریعے سے جو آرڈرز ہیں وہ پورے جسم کو ڈیلیور کراتے ہیں۔ اب اگر اس دماغ نے وہ کام نہ کیا جو اس کا اصل حق ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ اگر کمپیوٹر سے آپ یہ کہیں گے تم کپڑے دھونے والی مشین بن جاؤ، تو کمپیوٹر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل آج اگر ہم اپنے دماغ سے اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق غور و فکر نہ کریں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس حق کو ادا کیے بغیر ہم اشرف المخلوقات نہیں بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کن کو کہتا ہے کہ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، کہ وہ لوگ جو کہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ عقل مندوں کا نشانیوں کا سب سے پہلا جو مثال دی گئی وہ یہ کہ وہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ذکر کی مثال ایسی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف زبان سے ہی اللہ اکبر بسم اللہ پڑھتے جائیں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر دل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ دل کے اندر ان نیتوں کو جو ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ تو جب کوئی عمل اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے تو وہ عمل بھی اصل میں ذکر بن جاتا ہے، اور وہ ہمارے آرگنز کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے جسم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں ہر وقت ذکر کرنے والے لوگ اپنے دل سے، زبان سے، اپنے آرگن سے، اپنے عمل سے، اصل میں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے اندر کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں۔ اصل وہ ذرا سا غور کیجئے تو دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پریکٹیکل ہے، اور قرآن پاک اللہ کی بھیجی ہوئی تھیری ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم تھیری کی بک پڑھیں اور پریکٹیکل نہ کریں تو کبھی بھی سائنس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر پریکٹیکل کریں اور وداؤٹ تھیری کریں، کوئی ہائپوتھیسس، کوئی ایکسپیریمنٹ نہ ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ ہو، تو وہ بھی بے مقصد ہے۔ تو قرآن اور کائنات، ان دونوں کی طرف انسان کی نگاہ کا ہونا، مشاہدے کا ہونا اور اس پر غور و فکر کرنا، یہ اصل میں انسان کی سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس دماغ کو اللہ کی بنائی ہوئی ان نعمتوں کو جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، عقل کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ جسم کی ضرورت تو ہے کہ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے نا، پانی پئیں، ریسٹ کریں، سوئیں، ٹھیک ہے۔ نسل کی ضرورت یہ ہے کہ ریپروڈکشن کریں، آنے والی نسلیں آئیں گی تو دنیا چلتی رہے گی۔ لیکن عقل کی ضرورت کیا ہے؟ عقل کی ضرورت علم عقل کی ضرورت ہے۔ ذہنوں کی حفاظت کرنے والی چیز کیا ہے؟ علم۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور بنیں، اور اللہ نے ہمیں ثابت کیا کہ تم ہو، کیونکہ ہر نعمت ہمارے لیے مسخر کر دی، چاہے وہ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے، چاہے وہ دریاؤں میں ہے، چاہے وہ خشکی پر ہے، چاہے پہاڑوں پر ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کا بندہ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ، اپنے جسم، اپنے دل اور زبان سے کیا یہ پروف دے رہے ہیں؟ غور کریے کہ اس رب نے جس نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نے ہمیں یہ ذہن عطا کیے، ہم کون سا کام ہے جو اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ذہن جو ہے وہ عقل کے ساتھ رہے تو تمہیں ذکر کرنا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور سمجھ عقل ہی کا نام ہے، اور دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے اندر ایمان کی روح کو زندہ کرنے کے لیے، طاقت بخشنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے اس حقیقی علم کی کوشش کرنی ہے جس کو العلم کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو اپنا تن، من، دھن اور اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں جب تک ہم اس راستے کے مسافر نہیں بنیں گے تب تک ہم منزل پر پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم اس منزل کو پا نہیں سکیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہمیں اپنے دین اور دنیا اور اپنی آخرت اور اپنی کامیابی کے لیے کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں شروع میں جب بھی کوئی سفر کیا جاتا ہے تو منزل نہیں نظر آتی، لیکن جب سفر شروع کر دیا جاتا ہے تو منزل بھی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اب جیسے میں آج یہاں پر آ کر یہ پروگرام کر رہی ہوں،
اگر میں یہ کہتی کہ میں گھر پہ ہی بیٹھی رہوں گی اور بس گھر سے ہی بیٹھ کر میں سارا کام کر لوں گی، یا میں صبح نیچے اپنی کلاس میں ہی بیٹھی رہوں گی اور یہاں آ کے ریکارڈنگ نہیں کراؤں گی، تو یہ میری ریکارڈنگ ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ مجھے یہ پروگرام ریکارڈ کرانا ہے، اس کے بعد میں نے ادھر چلنا شروع کیا اور پھر میں اس ٹائم پر وہاں پہنچی جس ٹائم پر وہ ریکارڈنگ ہونی تھی، تو آج اس قابل ہو گئی کہ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہی ہوں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش ہی نہ کریں، علم کو پانے کی کوشش ہی نہ کریں، تو کیسے ہم امید کریں گے کہ ہم منزل پر پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ سورۃ فاتحہ میں جو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اب اس راستے پر چلنے کی کوشش ہی نہ کی جائے، اس راستے کو مانگنے کی ایفرٹ ہی نہ کی جائے، تو راستہ کیسے مل جائے گا؟ اگر مجھے لاہور جانا ہے اور میں اسلام آباد سے کہوں کہ میں نے لاہور پہنچنا ہے اور نہ میں بس کی ٹکٹ خریدوں، نہ میں کار میں بیٹھوں، نہ میں اس میں فیول ڈلواؤں، تو کیا میں لاہور پہنچ جاؤں گی؟ پھر میرا خیال ہے، لیکن میں منزل تک پہنچ نہیں سکتی جب تک کہ یہ کچھ ریسورسز اور سلسلے جو ہیں وہ میں کر نہ لوں، گاڑی کی ٹکٹ خرید نہ لوں۔ اگر میں لاہور کی بجائے پشاور کی ٹکٹ خرید لوں تو کیا میں لاہور پہنچوں گی؟ میں پشاور پہنچوں گی۔ اس لیے آج اگر ہمیں اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی ہدایت کو پانا ہے اور جنت میں جانا ہے، تو ٹکٹ بھی جنت کا خریدنے کے لیے ایفرٹ بھی جنت کی ہی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں ایک پلاٹ خریدنے کے لیے انسان کو کتنا مال لگانا پڑتا ہے، کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو جنت کا پلاٹ سستا نہیں ہے، اس کو کمانے کے لیے بھی انسان کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ آج آپ دیکھیں، میں بہت سارے لوگوں کو ہم دنیا میں دیکھتے بھی ہیں، میں جانتی بھی ہوں کہ دنیا میں ایک پلاٹ خریدنا ہوتا ہے تو ان کی زندگیاں لگ جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن پلاٹ خرید نہیں پاتے، اور اکثر پیسہ کمانے کا ہر طریقہ وہ اپنا لیتے ہیں، لیکن جو زندگی گزرتی ہے وہ چیز ان سے اور بھی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جنت ایک ایسا راستہ اور ایسی کوشش کی ڈیمانڈ کرتی ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو کیا وجہ ہے آج ہم ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اور اس کوشش کے لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں جس بات کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت نہ صرف مانگی جائے بلکہ ہدایت کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ ہم دنیا میں تو آیت بڑی امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جب تک دنیا میں نہیں کمانے کے لیے نکلیں گے تو کھائیں گے کیسے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رزق کے معاملے میں تو ہم سب کچھ اپنے اوپر سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بغیر کوشش کے، بغیر ایفرٹ کے اور بغیر اس راستے کے چلے ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو یہ صرف ایک خام خیالی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے۔ کیا صحابہ کرام کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے؟ پتہ تھی نا، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو نہ صرف انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کی، اپنے مال اسباب کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو تک کو چھوڑ دیا اپنے اللہ کی راہ میں، اور پھر جنگ بدر پہ جب لڑائی ہوئی تو اپنے ہی رشتہ داروں سے ان کو لڑنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں یہ بھی کرنے کو گوارا کیا۔ تو پھر اللہ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے دنیا میں ان کو سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کریں اور جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ذرا سوچئے کہ ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ذرا سا بھی غور و فکر کریں تو ہمیں اپنی باتوں کے جواب دنیا میں ہی مل جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے معاملے میں تو تمام خوش فہمیاں ہیں اور دنیا کے معاملے میں کوئی بھی کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ چھوڑیں گے تو یہ رہ جائے گا، یہ چھوڑیں گے تو یہ رہ جائے گا، اور الٹیمیٹلی جو رہ جاتا ہے تو وہ دین۔ اور ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیے کہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ دین اور دنیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دنیا اگر اس کا جسم ہے، باڈی ہے، تو دین اس کی روح ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو آپ دین سے علیحدہ کر سکیں۔ کھانا ہے تو حلال کھاؤ، دین آ گیا نا۔ کھانا کھانا ہے تو صاف کھاؤ، دین آ گیا نا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں، دین آ گیا نا۔ اب کون سی چیز ہے جس میں دین کہیں گے کہ نہیں ہے؟ شادی کرنی ہے تو شادی کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ، دین آ گیا نا۔ شادی کر کے جو اولاد پالنی ہے اس کے لیے بچے کی تربیت کرنی ہے، دین آ گیا نا۔ بچوں کی کب شادیاں کرنی ہیں، کیا ضرورت ہے شادی کی، دین آ گیا نا۔ جب مریں گے تو کفن پہنانے کا طریقہ کون سکھائے گا، دین آ گیا۔ تو جینے سے لے کے مرنے تک ہر جگہ پر دین ہے، تو دین کو دنیا سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو ٹرمینالوجیز ہے نا، فلاں دنیا دار ہے تو دین دار ہے، یہ کوئی ٹرمینالوجیز نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے دین پر آج زندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس کو دنیا گزارنے کے لیے طریقہ دین سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اگر ہمیں کوئی کوشش کرنی ہے تو اس دین کو حاصل کرنے کی۔ آپ کو ہو سکتا ہے یہ باتیں بے معنی سی لگ رہی ہوں، لیکن یاد رکھیں آپ خود اگر کچھ عرصہ کوشش کرنا شروع کریں تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ یہ باتیں ہمیں کتنا فائدہ دیں گی۔ یہ باتیں ہی ہیں اصل میں جو ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کو بدلتی ہیں۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کو سمجھ رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، تو اس مجلس کو فرشتے آسمانوں تک تہ بتہ ڈھانپتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ وہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے نا جیسے بچہ کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے، تو وہاں کہتی ہے کیا کہا، میں نے سنا نہیں، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے سے مغفرت پانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کو بخش دو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان میں 2 لوگ تو ایسے ہی آ گئے، ان کی نیت اور ارادے میں تو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی بخش دو، اگر وہ اس مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں تو اس کا خیر وہ بھی سمیٹیں۔ تو اگر ان مجلسوں کا اتنا فائدہ ہے تو آج ہمارے دل میں تڑپ کیوں نہیں؟ آج دنیا کا علم پانے کے لیے تو ہم اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسٹلس میں بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے دین کے لیے کسی کوشش کو کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی ویلیو ہمیں اندازہ ہی نہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ دنیا ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ انویزیبل ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کی دنیا میں بھی اگر آپ کوئی چیز جس کو سکون کہتے ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کو پائیں گے آپ تبھی جب آپ اس مٹیریلزم سے نکلیں گے اور اللہ کی اس حقیقت کو پانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ بذکر اللہ ہے کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی تطمئن القلوب دلوں کا اطمینان ہے۔ تو ایمان اور اطمینان یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے، جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اطمینان بڑھے گا، اور جتنا ایمان کم ہوگا اتنا اطمینان کم ہوگا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس اطمینان کو ایمان کے راستے سے پا لیں، اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس اطمینان کو مٹیریل کے ذریعے سے پانے کی کوشش کریں، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور ان تمام کوششوں میں ہمیں بہت زیادہ زندگی نہیں لگانی پڑتی۔ دنیا کی تعلیم میں تو کتنے سال، مطلب اب میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، MBBS کیا، لیکن 17 سے 18 سال مجھے لگے کہ ہم نے MBBS کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاؤس ورک کیا، اور تقریباً 17-18 سال میں یہ تعلیم مکمل ہوئی، اور ابھی بھی وہ اس کا فائنل نہیں ہوتا، اینڈ نہیں ہوتا، بلکہ اور آگے پڑھ لو، اسپیشلائزیشن کر لو، یہ کر لو کہ تو یہ ہوگا، یہ کر لو گے تو یہ ہوگا۔ لیکن دین جو آج ہمارے پاس اللہ نے خود محفوظ کر دیا اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہی نہیں، اس کی ویلیو ہمیں پتہ ہی نہیں، جس کے لیے اللہ نے اپنے سب سے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، ان کی کوئی قدر و قیمت ہماری نظروں میں ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ان کی امت کہلانے کے شوقین ہیں، تو سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہوگے جب تم نکلو گے لوگوں کے لیے، ان کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ یہ امت کی نشانی ہے، اور آج اس امت کے لوگوں کو اگر کوئی چیز بھولی ہے تو وہ یہ مقصد۔ یاد رکھیں جبلت پر جینے والی تو تمام مخلوقات ہیں، لیکن فطرت پر اور مقصد پر جینے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں مجھ سے ایک آیت میں مل جائے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ اس لیے اس امت کو امت ہونے کا شرف حاصل ہی اس لیے ہوا کہ یہ امت وسط ہونے کی اس کو کریڈٹ اس لیے ملا کہ یہ آگے اللہ کے دین کو لے کر جائے گی۔ اگر آج ہم اس کام کو نہ کریں اور پھر بھی امت کہلانے کے شوقین بنتے چلے جائیں تو کیا یہ شوق بغیر کام کیے پورا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ذرا سا سیریس اور سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں مقصد کی خاطر جئیں گے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اگر اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہاں جی تو رہے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہوں، لیکن اللہ کے ہاں درجات نہیں پا سکتے۔ اللہ اپنا دیدار ہر ایک کو ایسے نصیب نہیں کر دے گا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ قسم کیوں کھائے گی زمانے کی؟ کیونکہ زمانہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی اصل میں وقت ہے۔ جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو کیا چیز گزر رہی ہوتی ہے؟ گھڑی نہیں صرف سوئیاں چلا رہی ہوتی، بلکہ انسان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اور جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اسی لیے کہا گیا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کس طرح خسارے میں ہے
کہ زندگی کا جو معاملہ ہے وہ تو ہر وقت گھٹنے کی طرف ہے. اس کی ایک مثال میں نے ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھی تھی اور بہت زبردست مجھے لگی تھی کہ زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک گرمی میں جیسے آپ سمجھ لیں کہ برف کی سل اگر کوئی بیچتا ہے نا، برف بیچنے والے کو کبھی دیکھا ہو، اب تو خیر کہیں نظر نہیں آتے، لیکن پچھلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا جب فریج ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے تو برف بیچنے والے برف بیچا کرتے تھے، اور آپ ان کی انزائٹی کا سوچ بھی نہیں سکتے جب وہ گرمیوں کی دوپہروں میں برف بیچنے نکلتے کہ یہ برف پگھلنے سے پہلے بک جائے. آج ہماری زندگی بھی ہر وقت جو ہم گزار رہے ہیں ہر وقت وہ اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، لیکن آپ اس انسان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کی برف لمحہ و لمحہ پگھلتی جائے اور وہ اس کی قدر نہ جانے. تو زمانے میں قسم کھائی گئی اور یہ کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے. خسارے میں مطلب کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اور اگر اس وقت کی قدر نہ کی، آج اس وقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزارا تو یہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرے گا. اور قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالوں میں 2 سوال بہت اہم. کیا؟ ایک تو یہ کہ عمر کہاں لگائی، اور پھر دوسرا جوانی کہاں لگائی. ذرا سوچیں آج ہماری جوانی کی زندگی کہاں گزر رہی ہوتی ہے. اپنے یوتھ کو دیکھیں، اپنی نیو جنریشن کو دیکھیں، اور خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں جوانی میں جو سب سے زیادہ رنگین چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جب سب سے زیادہ جو چیز ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مال بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ ضائع کرنے والی چیز ہم کرتے ہیں آج مسلمان، وہ ہے ہمارا وقت. اور اللہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. خالی ایمان کی بات نہیں ہوگی، ہر جگہ پر کامیاب لوگوں کی 2 پہچان بتائی گئی، ایمان کے ساتھ عمل صالح. جب تک دل کے اندر اللہ کا کلمہ اور باہر عمل میں انسان کا عمل اللہ کی خاطر نہیں، تو یاد رکھیے کامیابی کے لیے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کو پتہ؟ نیکی کہتے ہیں نا، عمل صالح عام طور پہ نیکی کو کہا جاتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیکی آپ کہتے کس کو ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے اچھے کاموں کو، اور جس سے دل کو خوشی ہو، ٹھیک ہے یہ بھی نیکی ہوتی ہے، اور سکون ملے، ٹھیک ہے یہ بھی نیکی ہے. لیکن ایک ظاہری حیت میں آپ نیکی کس کو کہیں گے؟ نیکی کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کی خاطر، دل کے اندر اس کا بیج اللہ کی خاطر، اور طریقے میں اسٹینڈرڈ میں عمل میں وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت پر ہو. اس لیے پلیز چیک یور لسٹ. جب کبھی نیکی کریں تو سوچیں کیا یہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ جو طریقہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ بہت کلیئر ہو جائیں گے، اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علم بھی پاتے جائیں گے. اگر آپ بہت بھی مصروف ہیں تو نیکیوں کا شوق آپ کو اللہ کا علم اور اللہ کا دین دے دے گا. کیونکہ جب آپ میتھڈ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سیرہ میں جائیں گے، اور جب نیت کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی سیرت اور قرآن میں جائیں گے. تو الٹیمیٹلی قرآن اور سیرت آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی. تو کرنا اللہ کے لیے فار دا سیک آف اللہ، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے آپ کے لیے ہدایت کا راستہ بہت کلیئر ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے ہمیشہ چیک یور لسٹ فرام دا اتھینٹک سورسز، قرآن اینڈ حدیث اور صحیح حدیث. ٹھیک ہے، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن صرف یہی بات ختم نہیں ہوگی، 2 اور کوالٹیز چاہیے. وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانے والے ہوں گے. صرف خود نماز پڑھ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، بلکہ وہ دوسروں کو بھی سچ کی طرف بلائیں گے. وہ اتنے سنسیئر ہوں گے کہ ان کو یہ نہیں لگے گا کہ میں نے اپنی نیکیاں کر لی میں فارغ ہو گیا. آپ دیکھیں ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت زندگی کی کیا تھی؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں تو ہم جانتے ہیں نا، کہ رائٹ سے کنگھی کرتے، رائٹ سے مسواک کرتے، جمعے کے دن غسل کرتے، سنتیں سب جانتے ہیں. واش روم میں پہلا لیفٹ پاؤں رکھتے، نکالتے دایاں نکالتے. لیکن سب سے بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ تبلیغ، پریچنگ. وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانے والے. اب اگر خود کبھی ڈاواڈول ہو گئے تو ان کے ساتھی ان کو بلائیں گے، اگر ساتھی ہو گئے تو وہ بلائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو حق کی طرف کھینچنے والے. سمجھ آئی؟ تو وتواصوا بالحق ایک اور شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے. ایمان عمل صالح نہیں، اپنی خودداری، اپنی خود غرضی نہیں کہ میں نے اپنی نیکیاں کرنی بس اللہ خیر صلاح، باقی دنیا جہاں بھی جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اصل چیز یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے میں خود بھی شوق رکھنے والے اور دوسروں کو بھی شوق دلانے والے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کرنے والے. کیونکہ یاد رکھیں نیکی کا راستہ آسانی کا راستہ نہیں ہے، ہدایت کا راستہ آسان نہیں ہے. کبھی انسان کے اپنے اندر سے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی باہر سے آزمائشیں آئیں گی، کبھی لوگ تنگ کریں گے، کبھی حالات تنگ کریں گے، کبھی خیالات اور وسوسے تنگ کریں گے. لیکن ہر صورت میں انسان حق پر جم جانے والا. صبر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ حق کے کاموں پر جم جایا جائے.
نیگیٹو ریئیکشن سے تو بچنا صبر کہلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب اچھے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر، حق کاموں پر استقامت اختیار کرنے کا نام ہے صبر۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ تو آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں جنت میں جانا ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اٹھنا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو زندگی میں اپنانی ہوں گی۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اس کلمے کا حق ادا کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہوگا، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس ایفرٹ پہ لگانا ہوگا، پھر بلغوا انی ولو آیا، دوسروں کو بھی حق پر بلانا ہوگا، وتواصوا بالحق، آپس میں بھی ایک دوسرے کی طاقت بننا ہوگا، وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کرنی ہوگی۔ آج میں اپنے پروگرام کا اختتام یہیں پر کرتی ہوں، کیونکہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی اور ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے سفر کا آغاز ہو جانا چاہیے اور اس سفر کی منزل آخرت میں ہمیں اللہ کے ہاں جنت کی صورت میں اور اس کے دیدار کی صورت میں ملنے والی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم سب آج ہی سے اس دل کا ارادہ اور نیت دل میں کر لیں گے کہ ہم اپنے رب کی رضا کو پا سکیں اور اللہ کے دین کو نہ صرف خود سمجھیں بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے والے بنیں، اور اس کے لیے پہلے اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا اور پھر انشاءاللہ اسٹوڈنٹ بنتے ہی ساتھ ساتھ پہنچانے والے بننا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکیں۔ اللہ ہمیں خیر الناس میں ینفع الناس لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں سمیٹنے والا بنائے۔ آج اب مجھے اجازت دیجیے اسی بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا کہا اس کو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق اپنانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر، مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔